بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف امین بھٹی، لاہور سے مختلف اور بے شمار خبریں ہیں، لیکن مختصر سی بات کریں گے۔ ناظرین، موجودہ حکومت ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ چوری کے مینڈیٹ سے آنے والی حکومت سے نہ صرف عوام پاکستان کی 24 کروڑ عوام تنگ آ چکی ہے، بلکہ ملک میں بے قاعدگیاں، لا قانونیت عروج پر جا رہی ہے۔ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی انتہا ہو گئی ہے۔ غربت اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ کی چیخیں نکل آئی ہیں اور حکمران اپنے للے تللوں میں عیاشی کر رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین، ایک بری خبر ہے پاکستان کی اس ناقص حکومت کی وجہ سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو سنگین تنازعات کا سامنا کرنے والے 6 ممالک میں شامل کر لیا ہے۔ موجودہ حکومت کی ناقص کارکردگی اور انتخاب پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی مہم اور میڈیا پر قبضہ کرنے کی ناکام سازش کی ناقص کارکردگی پر آئی ایم ایف نے پاکستان کو سنگین تنازعات کا سامنا کرنے والے 6 ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ ان ممالک میں پہلے اندازہ کریں پاکستان کی کرکس صورت کو کر لیا، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تجربے کار ہیں شہباز شریف نواز شریف۔ 40 سال سے ملک کو بٹھا دیا، صدر جعلی بنوا لیا۔ جن ممالک میں شامل کیا ان میں عراق، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن اقتصادی پیداوار پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ پاکستان کا آئی ایم ایف نے ان کو شامل کیا اور ملک کا عالمی امیج کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ملک کی امپریشن کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے ملک کی ایکسپورٹ کم ہوگی، ملک میں انویسٹمنٹ کرنے لوگ کم آئیں گے۔ لیکن حکومت صرف ایک کام کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے، میڈیا کو غلامی سے چلائے، ڈکٹیشن دے، انڈیپینڈنٹ سچ بولنا منع کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ آئی ایم ایف تک نے پاکستان کی حکومت ناقص کارکردگی کی انتہا کر دی ہے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف عمران خان نے کسی بھی صورت موجودہ حکمرانوں کے ظلم و ستم اور دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کا احتجاج کرنے کی سختی سے ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے جیل میں ملاقاتیوں سے کہا، پارٹی رہنماؤں سے، مجھ پر مزید سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ حکومت جتنا مجھ پر ظلم ڈھا رہی ہے، جتنا ستم کر رہی ہے، نہ میں ان سے جھکا ہوں، نہ ڈرا ہوں، نہ این آر او مانگوں گا، میں انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ موجودہ چونچو کا مربع مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ملک کا اربوں روپے کھایا۔ یہ کہتے تھے پیٹ ڈال کر، گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹوں گا شہباز شریف زرداری صاحب کو، اور اسی آصف علی زرداری کو فارم 47 سے کے ذریعے جعلی رزلٹ تیار کروا کر آر او کو پریشر میں دباؤ میں لا کر انہوں نے صدر بنایا۔ اور یہ وزیر اعظم بھی جعلی ہے، کیونکہ اسے عوام نے منتخب نہیں کیا۔ عوام کے منتخب کردہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتوں کو جان بوجھ کر، جو فارم 45 میں واضح اکثریت سے جیتے تھے، ہار بدل گیا۔ عمران خان نے فوری طور پر احتجاجی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی، اور انہوں نے کہا جو اس وقت پارٹی کا ساتھ نہیں دے گا، پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پارٹی میں بزدل اور بھگوڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طاقتور حکومت اپنی وساکھیوں پر نہیں کھڑی، اسے طاقتور لوگ چلانا چاہ رہے ہیں، پر میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا واسطہ اب جیل میں بند عمران خان ہیں، آصف علی زرداری اور نواز شریف نہیں، جو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، عدالت نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں سینیٹر شبلی فراز، رؤوف اسد، مزمل حسین، بشیر خزانہ اسد، نعیم حیدر پنچوتا، صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ وقاص اکرم اور عاطف خان شامل کے نام کی منظوری دی تھی، پر شیخ اکرم وقاص جو جھنگ سے ہوئے ہیں، حکومت ان سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ جیل حکام نے عدالت کے حکم کے باوجود بھی شیخ اکرم وقاص کو انہیں ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے جو ایک ان کے عرفان صدیقی کی کٹ لگائی، ابھی وہ میں بیان سناؤں گا، پہلے میں عمران خان کا آپ کو عرض کر دوں۔ تو عمران خان نے ڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر احتجاجی حکمت عملی بنائی جائے،
جلسے نہ ہونے کی وجہ سے کارکن مایوس ہو رہے ہیں اور حکومت ناجائز مقدمہ درج کر کے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ احتجاج کا آغاز ہوگا تو پارٹی میں اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان نے پارٹی میں بلا وجہ بیانات دینے والوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ داری میں لائیں اور غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا میں جب باہر آؤں گا مجھے ایک ایک آدمی کی رپورٹ مل رہی ہے۔ پاکستان پی ٹی آئی میں مفاد پرستوں کی اب جگہ ختم ہو چکی ہے۔ پارٹی کے لائحہ عمل کے مطابق چلنا ہوگا۔ عمران خان سے جن میں نے گزارش کی کہ شیخ وقاص کو نہیں ملنے دیا گیا، باقی لیڈر ملے۔ عمران خان سے ملاقات میں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان نے صاحبزادہ حامد رضا کو اہم ٹاسک سونپ دیا ہے، ذمہ داری دی ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا 29 اپریل کو فیصلہ بعد میں اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شامل جماعتوں کے اجلاس کی میزبانی کریں گے اور اس زور سے شدت سے احتجاج ایک ہی وقت میں پورے ملک میں کیا جائے گا کہ موجودہ حکومت کی کھوکھلی بنیادیں ہرکل زمین بوز ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جلسوں کے شیڈول فوری طور پر اعلان کیا جائے اور اس قسم میں جیلوں میں جانے سے نہ ڈرا جائے۔ اگر ان کا قائد بانی پی ٹی آئی 8 ماہ سے جیل میں ہر قسم کی جیلیں بنا دی گئی ہیں، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، شیشے کی کھڑی کر دی گئی تاکہ لوگ نہ ملیں۔ جیل میں اس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی دہشت گردی کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے ملاقات کرنے والے وفد کے ایک رکن کو بتایا کہ اڈیالہ جیل میں مزید سختیاں بڑھ چکی ہیں، لیکن ان کی جتنی سختیاں بڑھتی ہیں میرے ارادے اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ملاقات کرنے والوں نے کہا کہ ایسی جامعہ تلاشی لی جاتی ہے، صرف کپڑے ہی نہیں اتارے جاتے جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں۔ ناظرین، کیا پاکستان کے سیاستدان دہشت گرد ہے؟ ہرگز نہیں۔ سیاستدانوں میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن حکومت کا جبر کے ساتھ عدالتوں کی حکم دولی آئین توڑنا معمول بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان سیاسی رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران ایک ایسا شیشہ حائل ہے جبکہ ارد گرد تیز روشنی ڈالی جاتی ہے، لائٹیں نصب کر دی گئی ہیں جس سے بات کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی مشکل ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں سے ایسے سلوک کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے میڈیا ٹیم کی بھی جارحانہ حکمت عملی کی ہدایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اب ڈیفینسو نہ ہوا جائے، جو جماعت پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکمران تو کٹ پتلی ہے، ان کے آقاؤں کے ساتھ بھی جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کہا کہ ایک طرف عمران خان نے کہا کہ نیب پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا نواز شریف اور آصف علی زرداری پر اربوں خربوں روپے کے مقدمات ہیں، یہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے، لیکن ایک طرف ان کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے یہاں تک کہ آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لی اور اب نیب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے، گاڑیاں تو توشہ خانہ کا حصہ ہی نہیں تھی۔ بدقسمتی ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے گاڑی کو مال متدل بے رحم لے گئے، قانونی طور پر یہ نہیں لے لیتے، اور نیب کی جانبداری کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایف آئی اور پولیس کٹ پتلیاں بن چکی ہیں، ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہیں۔ عمران خان نے چیئرمین نیب کے خلاف مقدمہ بنانے والے ملاقاتوں کو منظوری دی اور کہا اجازت دی کہ ان کے خلاف بھی درخواست دی جائے کہ یہ پارٹی بن چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عمران خان سے ملاقات میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ جب نواز شریف جیل میں تھے تو 20 سے 25 لوگ، کمرے میں اے سی تھا، گھر سے کھانا آتا تھا، آسٹریلیا سے فروٹ آتا تھا۔ ایک طرف عمران خان کی جیل جسے دہشت گردوں سے بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا سختی، اور دوسری طرف نواز شریف نے جو جیل کاٹی وہ گیسٹ ہاؤس تھا، ریسٹ ہاؤس تھا، جہاں تمام سہولتیں میسر تھی۔ ناظرین، دوسری طرف شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے پھنس گئے فیض آباد دھرنے کے کیس میں۔ فیض آباد دھرنے کی جو انکوائری کمیٹی تھی اس نے ساری ذمہ داری پنجاب حکومت پہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا اس وقت کا وزیر اعلیٰ ذمہ دار تھا، اس نے دھرنے کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور جس کی وجہ سے ملک میں سارا پاکستان جام ہو گیا۔ فیض آباد دھرنے کی کمیشن کی رپورٹ
नाज़रीन 167 صفحے پر مشتمل ہے، جس سے شہباز شریف کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو 10 سوالات کیے گئے، جس میں وہ مکمل طور پر ناک آؤٹ ہو گئے اور ان کے جوابات بھی سامنے آیا۔ کمیشن کی جانب سے ایک سوال تھا کہ شہباز شریف کے خلاف نفرت اور دھمکیوں سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ سے لا علمی کا اظہار کیا، تو شہباز شریف اور جس کو فائز عیسیٰ چیف جسٹس فیض آباد دھرنے کو ساری ذمہ دار دیتے تھے، آج اسی کے ذمہ دار فیض حمید اس میں انوسنٹ نکلے، شہباز شریف ذمہ دار نکلے۔ نون لیگ کے صدر نے کہا ایسی کوئی رپورٹ میرے علم میں ہی نہیں تھی، کسی جماعت پر پابندی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف کا موقف تھا کہ سیکرٹری نے جو بیان دیا ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ ناظرین اس رپورٹ میں شہباز شریف نے فیض آباد دھرنے انکوائری کمیشن کے نے جب یہ سوال ان سے پوچھا کہ کیا طریقے لبیک کے رہنما کے کیسز ختم کر دیے گئے جنہیں فائز عیسیٰ صاحب دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگایا تھا، تو جس پر شہباز شریف نے جواب دیا وفاق اور دھرنا معاہدین کے معاہدے کے تحت تمام معاہدین کے خلاف مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو بھائی وہ دھرنا تو آپ نے خود کرایا تھا کچھ اطلاعات کے مطابق، تو پھر اس کا ذمہ دار پاکستان کے اداروں کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہو؟ ہر کام میں اداروں کو لے آتے اور اداروں کی جولی پاؤں پکڑ کر گاڑی کی ڈگی میں مل کر ملتے ہو اور ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہو۔ نواز شریف کا بھی ٹوپی ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں نہیں بنائیں گے، صرف نواز عمران خان کو اندر رکھانے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں مبینہ لندن پلان کے مطابق۔ ناظرین دوسری طرف جو ہمیشہ اپنی ہی پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، شیر افضل مروت، جنہوں نے چند روز قبل یہ بھی کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں سعودی عرب ہے، جس پر بیرسٹر گوہر علی چیئرمین پی ٹی آئی اور سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ یہ بیان غلط ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، اور پھر حکومت کو جب پی ٹی آئی کو ان کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے اب رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ سروس چیف نے کل صدر کے خطاب کے دوران نہ آ کر بہت اچھا کیا، اگر وہ آتے تو ان کو بھی توہین ہوتی، ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں احتجاج مزید شدید ہو جاتا اور میری پارٹی کے لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ ناظرین نہ جانے کیوں لوگ سیاست میں آخری حد کراس کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین صدر کے خطاب کے دوران جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، اور ہمیشہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، مشترکہ اجلاس تھا، اس پر سپیکر نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو اراکین نے پی ٹی آئی کو سسپینڈ کر دیا ہے کہ آپ نے پرامن احتجاج کیوں کیا، جس پر ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں اور صدر غیر سیاسی ہوتا ہے، سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے، یہ ریزائن دے، لیکن سپیکر ایاز صادق جو مسلم لیگ نون کے ریموٹ سے چلتے ہیں، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں ان کا سنا اور اس کو نظر انداز کر دیا اور پی ٹی آئی کو بولنے سے روکتے رہے۔ ناظرین آج آصف بلاول بھٹو جب سپیکر قومی اسمبلی سے ملنے گئے تو وہاں اسحاق ڈار تھے، انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کرنا ہے تو خوشی سے کرے، ڈی جی ہاں میں کرے۔ بلاول بھٹو صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ بے نظیر کے صاحبزادے اور بے نظیر اس ملک کی بڑی لیڈر تھی۔ بلاول بھٹو نے تو خود بھی تو لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے اسلام آباد تک، تو انہیں تو کسی نے نہیں روکا۔ آپ کا احتجاج حلال اور پی ٹی آئی کا حرام، آپ گالیاں دے تو اور وہ دے تو اور۔ ناظرین اچانک بلاول بھٹو اپنی سیٹ سے اٹھ کے اسحاق ڈار کو ملنے چلے گئے تو اسحاق ڈار کو ملنے گئے تو وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بلاول بھٹو بیٹھ گئے، جس پر سٹاف نے روکنے کی کوشش کی تو اسحاق ڈار نے انہیں واپس جانے کا کہہ دیا۔ ناظرین اس سلسلے میں پیپلز پی ٹی آئی کے لیڈروں کا کہنا ہے آصف علی زرداری آج بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں، تو لہذا کوئی بھی سیاسی جماعت کا عہدہ رکھنے والا صدر پاکستان نہیں ہوتا، وہ فیڈریشن کی علامت ہے، لہذا وہ سیاست میں کرے اور عوامی مفاد میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے
کہا کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا صدر کے خلاف انہیں صحیح سسپینڈ کیا ہے۔ ناظرین میں ایک عرفان صدیقی ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر، شیخ وقار اکرم ہیں جو آج کل بڑا اچھا بول رہے ہیں۔ ان کا شارٹ آپ خود ہی سنیں کہ انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کی بظاہر گفتگو کو بولتی بند کر دی۔ پنجابی جڑے کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اتنے برے تھے تو دہشت گرد تھے تو پھر ان کو الیکشن کیوں چوری کرنا پڑا؟ آپ کا لیڈر دونوں حلقوں سے ہار گیا، عوام پاگل ہے، آپ پاکستان میں صرف آپ ہی سیانے ہیں۔ اب یہ ان کی زبانی سنیں اور اس کے بعد یہ اگلے ویلاگ میں تفصیلات بتائیں گے کہ حکومت نے کس طریق کو ہونے والے الیکشن کے مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے مبینہ دھاندلی کے لیے سرکاری افسروں کو کس طرح ریموٹ کنٹرول سے چلا رہی ہیں۔ شیخ اکرم وقاص نے ایک ٹاک شو میں عرفان صدیقی کو کیا جواب دیا، اس سوال میں ہی ان کی پوری سیاست ہے۔ ناظرین جی آپ سنیے گا۔ بس یہ ایڈے بڑے دہشت گرد تھا، کتنے بڑے دہشت گرد، جس طرح نے ذکر کیا 9 مئی تاریخ کا اور آگ سے نہیں جائے گی، اور یہ ٹھیک ہو پھر تو الیکشن چوری کیوں کرنا پیا؟ جی عوام پاگل ہے، پاکستان دی ساری عوام پاگل ہے۔ یہ تو آپ صرف تسی جانے سو، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، مطلب آپ کا لیڈر نہیں جیت سکا، اس کو جتانا پڑا 2 جگہ سے آپ۔ یہ تو اگر وہ ایکٹ عوام پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی ہے نا جی، پاکستان کی عوام 24 کروڑ۔ ناظرین آپ نے سنا، اپنا اور اپنے پاکستانیوں کا خیال رکھیں، یاد رکھ لیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہ ہو وہاں انصاف نہیں ہو سکتا، اور بدقسمتی سے پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں اور انتقامی کارروائیاں عروج پر ہیں۔ لیکن ایک دن وہی پاکستان بنے گا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، جس میں انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔